السلام علیکم۔ اردو کلاس کے سیریز میں آج میں اشرف حسین آپ کی درسی کتاب نوائے اردو کے دہم کلاس کی ایک بہترین صنف جو شاعری کی اصناف ہے ربائی، اس ربائی کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ربائی طلب چند محروم کی ہے۔ اس کا عنوان ہے فطرت کی دی ہوئی مسرت کو کھو کر۔ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم ربائی کے بارے میں جانیں، ربائی کیا ہے اور ربائی میں کیا کیا خوبی ہے وغیرہ۔ ربائی کا ایک نام دو بیتی بھی ہے۔ بیت کے معنی ہے شعر، اس لیے دو بیتی کے معنی ہوئے دو شعروں والی نظم۔ عربی میں ربا کے معنی چار کے ہوتے ہیں۔ ربائی میں چار مصرے ہوتے ہیں، اس لیے چار مصروں والی نظم کا نام ربائی ہو گیا۔ ربائی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ربائی کی خاص شناخت یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص بحر مقرر ہے۔ اس میں جو مضمون بیان کیا جائے وہ اچھوتا ہو اور جو خیال پیش کیا جاتا ہے وہ بلند ہو اور انداز بیان میں دلکشی پائی جائے۔ ضروری ہے کہ ربائی کا چوتھا یعنی کہ آخری مصرع پر زیادہ زور ہو اور محسوس ہو کہ ربائی کا پورا مضمون اس میں سمٹ آیا ہو۔ اردو شاعروں کی دوسری اصناف کی طرح رباعیاں بھی شروع ہی سے کہی جانے لگی تھیں۔ 1700 عیسوی میں دکنی شاعر عبد القادر نے اردو کی پہلی ربائی کہی۔ شعرائے دہلی نے بھی اس طرف توجہ کی، چنانچہ میر درد سودا، میر حسن موسفی، جرات، انشا، مومن غالب وغیرہ تمام شعراء نے رباعیاں کہیں۔ انیس و دبیر نے اس طرف خاص توجہ دی۔ یہ دونوں مرثیہ نگار مجلس میں مرثیہ پیش کرنے سے قبل سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے پہلی چند رباعیاں پیش کرتے تھے۔ اس سے رباعیات کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا۔ ابھی تک ربائی میں حسن و عشق کا مضمون ہوتا تھا، اب اخلاق اور پند و نصیحت نے ربائی میں جگہ پائی۔ ان بزرگوں نے خصوصیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی مدح میں رباعیاں کہیں۔ سانحہ کربلا پر اظہار غم کیا، پھر اخلاق و نصیحت کے مضامین پیش کیے۔ مغرب کے اثر سے شاعری میں مقصدیت پر زور دیا جانے لگا تو حالی اور اکبر نے ربائی کو اپنا پیغام کا ذریعہ بنایا۔ اب ضروری یہ ہے کہ ہمیں اس ربائی کو پڑھنے سے پہلے ربائی گو کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ طلب چند محروم، تخلص محروم 1885 عیسوی میں گوجرانوالہ پنجاب میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 1966 عیسوی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تعلیم تکمیل کے بعد معلم بنے۔ تقسیم ہند کے بعد پنجاب یونیورسٹی کیمپ کالج دہلی میں اردو فارسی کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ محروم نے علامہ اقبال اور سرور جہاں آبادی کے کلام سے متاثر ہو کر نظمیں لکھی۔ خواب جہانگیر، نور جہاں کا مزار، مہاتما بدھ، سیتا کی فریاد، مرزا غالب وغیرہ وغیرہ۔
ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ کلام محروم ہے جو 1916 عیسوی میں شائع ہوا. اس کے بعد میں گنج مانی، کاروان وطن، رباعیات محروم، نیرنگ مانی وغیرہ وغیرہ ہیں. اب میں کتاب میں درج ان کی جو رباعی ہے اس رباعی کو میں پڑھ رہا ہوں. فطرت کی دی ہوئی مسرت کھو کر اوروں کو نہ کر ملول غمگین ہو کر، یہ عمر بہرحال گزر جائے گی ہنس ہنس کر، اسے گزار یا رو رو کر. پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، غور کیجیے. فطرت کی دی ہوئی مسرت کھو کر، فطرت نے یعنی جو مسرت دی ہے، جو خوشی دی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہیں نعمتوں سے فیض کیا ہے، تمہیں فیض یاب کیا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں جو دی ہے، ان خوشیوں کو اپناؤ، ان خوشیوں کو اپناؤ، اوروں کو نہ کر ملول غمگین ہو کر، اور دوسروں کو غمگین مت بناؤ، خود کے غمگین ہو کر دوسروں کو غمگین مت کرو. یہ عمر بہرحال گزر جائے گی، یہ عمر گزر جائے گی، ہر حال میں گزر جائے گی، ہنس ہنس کر اسے گزار یا رو رو کر. اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم یہ اپنی زندگی جو ملی ہے اسے تم ہنستے گاتے ہوئے گزارتے ہو یا روتے روتے گزارتے ہو. یعنی کہ اس رباعی کے میں طلعت چند محروم نے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے اور کہا ہے کہ اے انسان، تمہیں بے شمار خوشیاں ملی ہیں، تمہیں بے پناہ خزانہ دیا گیا ہے، تمہیں بے پناہ خزانہ دیا گیا ہے. تو اس خزانے کو تم اپنے ساتھ رکھو اور خوش ہو جاؤ، اپنے پاس رکھ کے خوش ہو جاؤ، اور خود بھی خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رکھو. ورنہ اگر تم غمگین ہو جاؤ گے تو دوسرے بھی غمگین ہو جائیں گے. تو جو چیز ملی ہے اسے اچھی طرح گزارو. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ عمر ہے، یہ عمر، یہ زندگی جو تمہیں دی گئی ہے یہ تو کٹ جائے گی، گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس کا کام میں ختم ہو جانا ہے، دیکھنے ختم ہو جائے گی، مگر یہ تم پر منحصر ہے، یہ تم پر منحصر ہے، تم پر یہ ہے کہ تم اس زندگی کو جو تمہیں زندگی ملی ہے اسے کس طرح گزارے. ہنس ہنس کے گزار رہے ہو یا رو رو کے گزار رہے ہو. اگر ہنس کے گزار رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ تم خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہو، اس کی دی ہوئی عنایت کو، اس کی نعمتوں کو پھیلا رہے ہو. اور رو کے گزار یعنی کہ اس جو بھی نعمتیں دی گئی ہیں اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، تم اسے استعمال ہی نہیں کر رہے، اپنا وقت نہیں برباد کر رہے ہو، اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہے ہو. تو لازمی سی بات ہے کہ جب تم برباد کر رہے ہو، اس کو استعمال نہیں کر رہے، تو اپنی زندگی کو، آگے کی زندگی کو تم رو رو کے گزار دو. یہ انسان کو ایک نصیحت دی ہے، انسان کے بارے میں یہ بیان کیا ہے. خدا کی
अतः किरदार आपको जो नेमतों के बारे में बयान किया है कि इंसान उसे किस तरह रखना चाहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रुबाई और रुबाई के साथ साथ रुबाई गो और उनकी जो रुबाई है वो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।